کل رات کو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا. انہوں نے مریم نواز کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا. آخری دھچکا تھا حکومت کو جو لگا. یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ یہی کہا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے. جیت تو یہ حکومت کی ہے, لیکن اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے اسے ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر میرا خیال میں ایک اور نیا بحران جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم پھر پوری ایک تحریک شروع کریں گے اور ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. تو ان سے بیسکلی ایک دن میں 2 دفعہ زبردستی ہوگی. اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر میڈیا کے سامنے آ کے کوئی پریس کانفرنس بھی کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بالآخر پچھلے کئی ہفتوں کی جو تگ و دو تھی وہ اب کمپلیٹ ہوئی ہے اور کل رات کو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا کہ جناب ان کو نامزد کیا جا رہا ہے. تقریباً اپروکسیمیٹلی 11 بجنے میں 10 منٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ نام اناؤنس کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ جی ان کا نام جو ہے وہ فائنل کیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے اندر پہلے شام کو جب اس کا اجلاس ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. ایون دو ایک دن پہلے وہ اپنے 3 نام جو ان کے نامزد کردہ افراد تھے ان کے نام وہ آلریڈی دے چکے تھے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. پارلیمانی کمیٹی بیٹھی, انہوں نے کہا کہ جی ان کو منانے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق کے یہاں پہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی. ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے اسے اٹینڈ کریں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ نہیں, ہم اسے اٹینڈ نہیں کریں گے. اس کے بعد تقریباً 8:30 بجے اجلاس جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ساری اس کے اندر جو باقی پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں 4 افراد نون لیگ کے, 3 پاکستان پیپلز پارٹی سے, 1 MQM سے اور 1 مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور 12 میں سے 9 افراد, پاکستان تحریک انصاف کے 3 اس میں شامل نہیں ہوتے, 9 افراد جو ہیں وہ اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. 8:30 بجے سے لے کے تقریباً میں نے آپ کو بتایا 11:45 بجے تک جو ہے وہ یہ اجلاس چلتا ہے اور کافی دیر تک ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جی ان کو نامزد کیا جا رہا ہے. ذہن میں رکھیے گا, میں اپنے پچھلے 2 ویلاگز میں آلریڈی آپ کو بات بتا چکا تھا کہ فیوریٹ جو ہیں, جو سب سے زیادہ نام لیا جا رہا ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہی لیا جا رہا ہے, لیکن جسٹس منصور علی شاہ بھی جو ہے وہ رننگ کے اندر ہیں. اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں یہ 2 نام کیوں آپ کو کہہ رہا تھا, پھر اس پہ ذرا کچھ مزید بھی بات کریں گے. ایک تو جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک سیف بیٹ کے طور پہ حکومت کے پاس جو ہے نا وہ ایک آپشن تھے. جو ٹاپ کے 2 ججز ہیں, جسٹس منیب اختر کے حوالے سے تو بالکل بھی کوئی چانس نہیں تھا کہ حکومت جو ہے وہ انہیں نامنیٹ کرتی, کیونکہ جسٹس منیب اختر کی جو ہسٹری رہی ہے وہ حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ ان کے خلاف رہی ہے, نون لیگ کے خلاف رہی ہے, تو اس لیے ان کے نام کے اوپر تو کسی طور پہ بھی جو ہے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. جسٹس منصور علی شاہ کا جو حالیہ ایک فیصلہ سامنے آیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, جس میں ایکچولی ان 8 ججز کو وہ لیڈ کر رہے تھے, میرے خیال میں وہ آخری دھچکا تھا حکومت کو جو لگا, جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر صورت منصور علی شاہ صاحب کو اگلا چیف جسٹس نہیں بننے دینا ہے. تو اس طرح جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب 2 نکل گئے تو وہ ایک وہ ہوتا تھا نا کہ جب چوائس ہی نہیں رہی تو پھر الٹیمیٹلی یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف ہی جو ہے ان کو جانا پڑا. اچھا, اب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب دونوں بڑے ویل ریپیوٹیڈ ججز ہیں, مطلب دونوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو بہت سے نون لیگ کے اپنے اندر لوگ بھی جو ہے وہ یہ سمجھاتے تھے پارٹی کو کہ آپ منصور علی شاہ صاحب سے بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں, ان کے اگینسٹ اتنی سخت پوزیشن نہ لیں. لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا, اور ماضی کے اندر اگر آپ منصور علی شاہ صاحب کا اٹھا کے دیکھیں تو ایک بار انہوں نے مریم نواز کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا. مریم نواز جب نواز شریف صاحب کا پہلا دور تھا 2013 سے لے کے 18 تک والا, تو اس دوران مریم نواز کو جو ہے وہ کسی ٹاسک فورس کا سربراہ بنایا گیا تھا. اس وقت منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تھے, تو تب انہوں نے اس نامزدگی کو جو ہے وہ کینسل کیا تھا کہ نہیں, مریم نواز جو ہے وہ اس طرح نامزد نہیں ہو سکتی. تو ایک ماضی کے اندر ایک ہسٹری جو ہے وہ ہے, اور ایک یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ جس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا, ابھی تک نہیں ہو رہا عمل درآمد. اور یہ ایک تاثر حکومت نے لے لیا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ایک تاثر انہوں نے لے لیا ہوا تھا کہ یہ جو 8 ججز ہیں, یہ جو پورا دھڑا ایک اکٹھا ہو گیا ہے, اس کو منصور علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اگلے چیف جسٹس بننا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے حکومت نے جو ہے سر جوڑ کے جو ہے وہ پوری سر توڑ کوششیں جو ہے پوری کی کہ ہم نے کچھ بھی ہو جائے منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اگلا چیف جسٹس نہیں بننے دینا. اچھا,
اب آ جائیں ذرا یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر. یحییٰ افریدی صاحب جو ہے ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے, وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. بعد میں پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے سرو کیا, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے, ایچسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے جو ہے وہ LLM کی ڈگری انہوں نے حاصل بھی کی ہوئی ہے, اور 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے جو ہے انہوں نے پریکٹس کا آغاز کیا تھا. ویل ریپیوٹیڈ, کوئی کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر. بٹ میں نے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں جو ہے نا وہ یہی کہا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے, ان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, اور میرا خیال میں دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ. کسی بھی جج کے حوالے سے, کسی بھی صحافی کے حوالے سے بھی میرا خیال میں پریڈکٹ نہیں ہونا چاہیے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلے سے ان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے, میرٹ کے اوپر وہ فیصلہ دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ایک پرابلم آتی ہے. ایک تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو 9 افراد وہاں پہ موجود تھے اس میں سے JUIFA کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا, اور ان کا ووٹ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ گیا تھا. لیکن باقی پاکستان پیپلز پارٹی, MQM اور نون لیگ, انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی کے حق میں جو ہے ووٹ دیا تھا. لیکن اب دوسرا جو ایک مرحلہ شروع ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا جسٹس یحییٰ افریدی ایکچولی اس عہدے کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جی ہاں, یہ بھی ایک ایکچولی ایک اگلا جو ہے وہ مرحلہ ہے ابھی, کیونکہ حامد خان صاحب کل رات کو ایک شو میں آئے ہوئے تھے, شاہ زیب کے شو میں آئے ہوئے تھے, اور اس کے اندر آ کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے امید ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی اس عہدے کو قبول ہی نہیں کریں گے. اب اگر یہ قبول نہیں کرتے تو حکومت کے لیے تو بہت امبیرسنگ سچویشن ہوگی اوبیسلی, کیونکہ انہوں نے اتنی سر جوڑ کے جو ہے وہ یہ کوششیں کی ہیں, تو ان کی الٹیمیٹلی ان کا تو یہی ہوگا کہ وہ اسے قبول کر لیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہری بات ہے اس پورے پروسیس کے اوپر وہ انگلیاں اٹھا رہی ہے, اور جیت اگر آپ ٹیکنیکلی اٹھا کے دیکھیں, اگر تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, پورا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو جیت تو یہ حکومت کی ہے, کیونکہ یہ ان کا ٹارگٹ تھا, یہ ان کا ایم تھا. اسی ایم کو لے کے وہ چل رہے تھے کہ منصور علی شاہ کو ہم نے چیف جسٹس نہیں بننے دینا, اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ الٹیمیٹ چوائس ہمارے پاس جو ہے ہونے چاہیے کہ وہ بن جائے. لیکن اگر یحییٰ افریدی صاحب نے اسے ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر میرا خیال میں ایک اور نیا بحران جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اگر نہ کر دیتے ہیں تو پھر ایک جگہ پہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گیزٹڈ نوٹیفیکیشن نکلا ہے سارے معاملے کا وہ یہ ہے کہ پھر باقی جو 2 ججز رہ جائیں گے, یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر, پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا اگر یحییٰ افریدی صاحب نے منع کر دیا تو ان دونوں میں سے بھی میرے خیال میں اس کے بعد, ابھی تو خیر یہ ٹو مینی ifs and buts, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب کی جانب جو ہے وہ حکومت جانا پسند کرے گی. لیکن آبویسلی ابھی سب سے پہلے یحییٰ افریدی صاحب کا تو پتہ لگے نا کہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو اس سارے پروسیس کی اتنی مخالفت کر رہی ہے, اس کے اندر بہت سی ریزنز ہیں. اس کے اندر ایک تو سیاسی ریزن بھی بہت بڑی ہے. دیکھیے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب آنے لگے ہیں تو اگلے 3 سال جو ہے وہ انہوں نے ہی یہ سارے کیسز وغیرہ جو ہے وہ سننے ہیں, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. وہ ابھی سے اپنی پوزیشننگ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ کل کو اگر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم سیدھا سیدھا کہہ سکیں کہ جناب یہ جو یحییٰ افریدی صاحب کو آپ نے چیف جسٹس بنایا تھا نا, ہم تو پہلے دن سے اس کے حق میں نہیں تھے. حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ عہدہ ایکسیپٹ کر لیا, تو ہم پھر پوری ایک تحریک شروع کریں گے اور ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو حامد خان صاحب جس احتجاج کی بات کر رہے ہیں یہ PTI کے پلیٹ فارم کا احتجاج ہے یا وکلا کے پلیٹ فارم کا احتجاج ہے, کیونکہ اوبیسلی وہ وکلا رہنماؤں میں سے بھی آتے ہیں حامد خان صاحب, اور PTI سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں. تو کیا یہ بیسکلی ایک براڈ بیس قسم کا جو ہے وہ احتجاج شروع ہوگا, یا یہ صرف وکلا کی حد تک ہوگا, یا صرف PTI کی حد تک ہوگا؟ تو PTI کی یہ جو پوزیشننگ ہو رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ بھی ابھی شروع ہونا ہے. اگر تو جسٹس یحییٰ افریدی ایکچولی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ شروع ہونا ہے, اور وہ ہے آئینی کورٹ کا, آئینی بینچ کا. آئینی بینچ کے اندر جو ہے وہ ججز کون ہوں گے. اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بیسکلی جو نمبر بنتا ہے وہ 13 افراد کا ایک نمبر بنتا ہے, جس کے اندر حکومتی اراکین ہیں, 2 MNAs جو ہیں وہ حکومت والی سائڈ سے ہیں, 2 اپوزیشن کے ہیں. اس کے اندر اٹارنی جنرل نے بھی بیٹھنا ہے, لا منسٹر نے اس کے اندر بیٹھنا ہے, بار کونسل کا ایک بندہ بیٹھے گا, ایک مائنورٹی یا خواتین میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اسپیکر نامنیٹ کریں گے. اس کے علاوہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے جوڈیشل کمیشن کو, اور اس میں دیگر ججز بھی جو شامل ہوں گے. تو یہ تقریباً 13 افراد بنتے ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب آئینی بینچ جو ہے وہ کس طرح تشکیل دیا جائے گا. تو اس لیے بہت سے مراحل ہیں جس کو ابھی کمپلیٹ کرنا باقی ہے, اور بہت سی ابھی چیزیں ہم نے دیکھنی ہے.
لیکن میرے خیال میں اگلے 12 گھنٹے کے اندر جو چیز ہمیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے اس عہدے کو اب ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو حکومت کی بہت بڑی جیت ہوگی, اور اگر انہوں نے نہ کیا تو حکومت کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن ہوگی, کیونکہ اتنے ہفتوں سے اس کے لیے ایک تگ و دو چل رہی تھی, اور وہ اب کیا کمپلیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں, یہ بھی خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیں. ایک تو ان کے جو اراکین ہیں جنہوں نے بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے مطابق انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے, ان کو جو ہے وہ 4 افراد کو شو کاز نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں, جس میں ریاض فتیانہ, مقداد خان, فیصل سلیم, ڈاکٹر زرکا, زین قریشی, اسلم گھمن, ان کو شو کاز نوٹس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیں گے, اور زین قریشی کو جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اچھا, زین قریشی کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. وہ یہ ہے کہ زین قریشی کا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے میری اطلاعات کے مطابق رابطہ ہو گیا ہے, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ کہا ہے کہ جی میں آ کے اپنی پوزیشن جو ہے میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر, ہو سکتا ہے, میں کنفرم نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں زین قریشی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کے کوئی پریس کانفرنس بھی کریں, اور وہ جو پوزیشن لے رہے ہیں جو وہ پاکستان, اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کدھر غائب تھے, تو وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے وہ غائب کیا گیا تھا, مجھے اٹھایا گیا تھا, اور میں اس وجہ سے میں رابطے میں نہیں تھا, اور جو مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی میں اس لیے نہیں تھا. تو جب مجھے چھوڑا گیا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنا ویڈیو پیغام جو ہے وہ میں نے جاری کیا, اور اس کو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا. اب کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کارکن, ووٹر خاص طور پہ, کیا وہ زین قریشی کے اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ اس ساری چیز کے اندر صرف جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ صرف زین قریشی کے اوپر نہیں اٹھ رہی, بلکہ ان کے والد صاحب کے اوپر, ان کی بہن کے اوپر, ان کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ حملے کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو سی کہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں. اچھا, یہ تو بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ہیں جناب اختر مینگل صاحب کے جو سینیٹر ہیں, بی این پی کے جو ایک سینیٹر ہیں قاسم رونجو صاحب. یہ قاسم رونجو صاحب جو ہیں یہ بیسکلی اگر آپ کو یاد ہوگا جس دن ووٹنگ ہو رہی تھی تو یہ ویل چیئر کے اوپر آئے تھے, ان کے ساتھ ایک اور بھی خاتون بھی تھیں, وہ خاتون بھی سینیٹر ہیں. ان دونوں نے آ کے, یہ کئی دنوں سے جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے, اور الٹیمیٹلی اس کے بعد آ کے انہوں نے ووٹ ڈال دیا تھا, اور حکومت کے حق میں ووٹ ڈالا تھا انہوں نے. تو اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ دونوں افراد جو ہیں وہ مستعفی ہوں. اس کے بعد کل شام کو یہ قاسم رونجو صاحب نے جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس کی, بلکہ پارلیمنٹ کے باہر ہی میڈیا سے گفتگو کی, اور انہوں نے اپنی اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, قاسم یہ انہوں نے رونجو صاحب نے انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تفصیلات تو کوئی خاص نہیں ہے, لیکن کچھ زور آور لوگ تھے جو بھی تھے جہاں سے بھی آئے تھے, انہوں نے 6-7 دن مجھے مہمان بنائے رکھا. مچھروں کے کاٹنے سے, ایک تو میں پہلے ہی ڈائلسس کا مریض ہوں, اس حالت میں مجھے 2 مرتبہ ڈائلسس بھی کرایا, لے گئے تھے اسپتال, اس کے بعد مچھروں کے اندر ملیریا ہو گیا, اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال. تو یہ سلسلے ہیں جو میرے ساتھ ہوئے ہیں, ان کا اخلاق تھا, بہرحال جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو, میں بھاگ تو نہیں جا رہا پاکستان سے. انہوں نے کہا کہ نہیں, 4 دن مہمان ہو, 2-4 دن ہمارا کھانا بھی کھاؤ, اس قسم کی باتیں نہیں. اپنے موبائل سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی وہ تو انہوں نے شروع میں ہی لے لیے تھے, جیب سے نکال لیے تھے پہلے آدھے گھنٹے نے, پہلے 15 منٹ میں ہی جو ہے ان سے انہوں نے کہا میرا موبائل جو ہے وہ لے لیا گیا تھا. اچھا, اب ظاہری بات ہے اس کے بعد ایک طوفان آیا, اور اختر مینگل صاحب نے جو جس چیز کا شک کا اظہار کیا ہوا تھا کہ جی میرے بندے جو ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں, وہ اس کے اوپر ایک مہر لگ گئی. لیکن پھر آتا ہے کہانی میں ایک ٹوسٹ, بلکہ بڑا وڈا سارا ٹوسٹ. وہ ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ یہ جو قاسم رونجو صاحب ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں جہانزیب رونجو, یہ بعد میں جو ہے وہ ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے والد کو زبردستی سینٹ لا کر استعفیٰ دلوایا گیا ہے, اور ان کے والد تو پہلے ہی جو ہے وہ مستعفی ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ دکھ کی بات ہے کہ بی این پی نے اپنے سینیٹر سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی. پریس کانفرنس میں ادا کیے گئے الفاظ, پارٹی کمیٹی نے زبردستی بولنے کو کہا, پارٹی کے غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ اقدام کی میں مذمت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اختر مینگل کے ساتھ کھڑے ہو کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے, اصل میں زبردستی وہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ میرے والد نے جو ہے وہ جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا, زبردستی کروایا گیا ان سے. اور بعد میں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جو ہے تھوڑی ہی مطلب چند گھنٹوں کے اندر, اتنا بڑا یو ٹرن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا,
ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ پہ بہت سے ہیں، لیکن یہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ یو ٹرن لیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا آج مجھے پارٹی کے سربراہ اختر مینگل، ان کے ایم پی ایز اور کارکنوں نے لے جا کر زبردستی پریس کانفرنس کروائی، اور پریس کانفرنس مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی ہے، یہ میرے اپنے نہیں بلکہ زبردستی کے الفاظ تھے جو مجھے لکھ کر دیے گئے، مجھے گھر سے اٹھانے کا لکھ کر دیا گیا، جو میں نے پریس کانفرنس میں پڑھ دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات مکمل بے بنیاد اور جھوٹ ہے، کیونکہ میں 15 دن گھر پہ ہی موجود تھا۔ پریس کانفرنس میں کی گئی تمام باتوں کی مکمل تردید کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے سب کچھ زبردستی پارٹی سربراہ اور کارکنان نے کروایا۔ تو ان سے بیسکلی ایک دن میں 2 دفعہ زبردستی ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ اب کس زبردستی کے اوپر آپ یقین کریں گے، کس پہ آپ کا دل نہیں مانتا، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ووٹ بھی ڈالا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے زبردستی یہاں پہ ووٹ ڈلوانے کے لیے لایا گیا، اور بعد میں جب استعفیٰ دیا تو اس کے بارے میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے زبردستی مجھ سے استعفیٰ دلوایا گیا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب کیا ان کے استعفے کی تصدیق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، وہ کیا ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ، کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زبردستی مجھ سے استعفیٰ دلوایا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ اب وقت بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بعد میں اختر مینگل صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا، انہوں نے کہا ذرائع کے مطابق حکام نے، اچھا میں اتنا حیران ہوا کہ اختر مینگل صاحب کے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے ذرائع کے مطابق۔ بیسکلی یہ ہوتا ہے، دس از واٹ ہیپنس، جب آپ نا کسی صحافی کو اپنا کاپی ایڈیٹر رکھ لیں نا، یا کسی صحافی کے ہاتھ میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ دے دیں، تو وہ اختر مینگل کے بیان کو بھی ذرائع کے مطابق لکھ رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں ذرا۔ تو لکھتے ہیں جی ذرائع کے مطابق حکام نے قاسم رونجا اور ان کے بیٹوں پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر کے بیان دیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا۔ کیا یہ ملک کا مذاق نہیں؟ آج جب وہ سینٹ میں آئے تو کیا وہ دباؤ میں لگ رہے تھے، یا جب انہیں ویل چیئر پہ لایا گیا تب ان کی حالت نے کچھ اور ہی کہانی بیان کی؟ تو اختر مینگل صاحب کی جانب سے وہ یہ بیان آیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے جناب وہ بھی انگڑائی لی ہے، انہوں نے ان کی بات بھی سن لیں۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں جی ڈی چوک احتجاج کے لیے 1 لاکھ سے زائد پاکستانی میرے ساتھ نکلیں، انشاءاللہ ہم خان کو رہا کر دیں گے، اور ہم کبھی امید نہیں چھوڑیں گے، خان ہمارے درمیان بہت جلد ہوگا اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ احتجاج کمیٹی کے وساطت سے ہوگا۔ اچھا، یہ ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ احتجاج کمیٹی ایک بنے اور اس کے سربراہ جو ہے نا وہ شیر افضل مروت صاحب کو بنا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھو احتجاج کیسا ہوتا ہے۔ تو ان کو جناب اب 1 لاکھ پاکستانی چاہیے، 1 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ان کو دے دیں تو یہ پھر عمران خان صاحب کو رہا کر لیں گے۔ علی امین گنڈا پور کو 1 لاکھ پاکستانی نہیں چاہیے تھا، وہ خود ہی جا رہے تھے جیل توڑنے کے لیے، انہوں نے ویسے ہی لے آنا تھا، لیکن ان کو 1 لاکھ پاکستانی چاہیے۔ اب آپ 1 لاکھ پاکستانی پہلے ان کو اکٹھا کر کے دیں، اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو عمران خان صاحب رہا کروا کے دکھائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبروں کے اندر جناب IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جو ہے 2024 کی جاری کی ہے، اور اس کے مطابق پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کا امکان ہے، اور IMF نے اپنی رپورٹ میں پاکستان میں رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.2% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.4% کا ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں اس سال مہنگائی کی اوسط شرح 9.5% رہے گی، اور مہنگائی کی سالانہ شرح 12% ہدف کے مقابلے میں 10.6% رہنے کا امکان ہے، اور گزشتہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی اوسط شرح جو ہے وہ 23.4% تھی۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔